ناظرین، میں ہوں نعیم کیسر اور فارن فنڈنگ کیس جو الیکشن کمیشن جس کی بہت عرصے سے سنوائی کر رہا تھا اس میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو پھر لائف تھریٹ جو ہے اس کے الرٹس جاری کیے گئے ہیں، اور ان کے جو پولیٹیکل ایڈوائزر تھے فیاض الحسن چوہان صاحب جو سابق صوبائی وزیر بھی رہے ہیں پنجاب میں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی سپاری دے دی گئی ہے اور کوچی نامی ایک شخص جو ہے افغانستان میں اس کو یہ سپاری دی گئی ہے۔ اس کے بعد اب کے پی کے کی جو سی ٹی ڈی ہے اس نے بھی اس خبر کو اتھینٹیکیٹ کیا اور انہوں نے بھی ایک الرٹ جاری کیا، تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ تھریٹ الرٹ جو ہے انہوں نے جاری کر دیا، اور سیم آلموسٹ اسی طرح کی ملی جلی باتیں جو اس تھریٹ الرٹ میں بھی جو ہے وہ دہرائی گئی ہیں جو فیاض الحسن چوہان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی سپاری دی گئی ہے اور وہ افغانستان میں کوئی شخص ہے، کوئی دہشت گرد جس کو یہ سپاری دے دی گئی ہے اور اس کو جو بھی ٹاسک جو ہے وہ سونپا گیا۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، اور وہ پہلے یہ احتجاج کی کال جو وہ دے چکے، ایک لانگ مارچ جو آپ کو معلوم ہے کہ فلاپ ہوا، اس کے بعد پھر اب انہوں نے دیا کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، لیکن اس دفعہ عمران خان صاحب کہیں بھی احتجاج میں منظر عام پر نہیں آئے، اور انہوں نے بنی گالہ سے جتنے بھی جو احتجاج میں شریک پی ٹی آئی کے ورکرز تھے ان سے جو ہے وہ سکرین کے اوپر، یعنی بنی گالہ سے کیمرہ لگا کر سکرین کے اوپر خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ جلد میں ایک اور لانگ مارچ کی کال دینے جا رہا ہوں۔ اب اس طرح کے حالات میں جب ان کی جان کو خطرہ ہے، تھریٹس آ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب پبلک میں یعنی ماسز میں موجود نہیں ہیں، وہ احتجاج کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن خود اب وہ ماسز میں نہیں آ رہے، ڈر گئے ہیں، کیا مسئلہ ہے، گھبرا گئے ہیں، جو وہ خود کہتے رہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں، اور آپ کو معلوم ہے پنجاب میں 20 جو ضمنی حلقے ہیں ان میں انتخاب بھی ہونے جا رہا ہے، اور 17 تاریخ کو پولنگ ہے، اور امید کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب یہاں آ کر خود کمپین کو لیڈ بھی کریں گے، لیکن اس کے بعد یہ تھریٹس اور پھر بار بار یہ کہنا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، پھر فارن فنڈنگ کیس کے اوپر جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے، بلا شبہ اگر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے خلاف یہ فیصلہ آتا ہے تو پھر ان کو احتجاج کے لیے سڑکوں پر آنا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کبھی بھی یہ فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، چاہے وہ جتنا مرضی یہ کہے کہ ہم اداروں کی مضبوطی چاہتے ہیں، ہم اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اداروں کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب بھی ان کے خلاف کوئی بھی فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف پی ٹی آئی نے رزسٹ کیا، رد عمل کیا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ان کے اتحادیوں کی بھی یہی سرشتیاں، یہی تقریباً اسی طرح کا ہی ان کا ذہن ہے۔ تو اب یہ سارے احتجاج جو ڈیو ہوتے جا رہے ہیں، فارن فنڈنگ کیس کے بعد بھی جو فیصلہ آئے گا، مجھے یہ لگ رہا ہے جو ہمیں جو قانونی ماہرین یا اکبر ایس بابر صاحب جس قسم کا جو ہے وہ منظر پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد قانونی ماہرین جو ہے ان کا بالکل یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی اس کے اوپر جو ہے اس کے خلاف ہی یہ فیصلہ ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی اس کے اوپر جسٹیفائی نہیں کر سکی، اپنے اکاؤنٹس کو جسٹیفائی نہیں کر سکی، ان ڈونیشنز کو جن کو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ ڈونیشنز ہے اور اس کے سپورٹرز دیتے رہیں۔ اب اس میں فارن فنڈنگ بھی انوالو ہے، اور کچھ ایسے ممالک جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات نہیں ہیں ان کے لوگوں کا بھی نام لیا جا رہا ہے، انڈیا یعنی بھارت کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ تو اب جو بھی فیصلہ آئے گا ظاہری بات ہے وہ پی ٹی آئی کے اگر حق میں نہیں آتا تو پھر ان کو احتجاج میں جانا پڑے گا، اور کیا اس احتجاج کو پی ٹی آئی مینٹین کر پائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب جو چیئرمین ہیں وہ پہلے ہی تمام پارٹی کے اوپر عدم اعتماد کر چکے لانگ مارچ کے حوالے سے، اور آپ نے دیکھا کہ پورے ملک کے اندر آہستہ 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 جو مرکزی رہنما تھے اور جن کے اوپر عمران خان صاحب کو بڑا اعتماد تھا ان کو پارٹی کے عہدوں سے ہٹایا گیا اور نئے لوگ ان کی جگہ انڈکٹ کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں شفقت محمود صاحب کھڈے لائن لگ چکے، اور ان کی جگہ یاسمین راشد صاحبہ کو کہا گیا کہ آپ کریں۔ اعجاز چوہدری صاحب کے اوپر بھی اعتماد جو ہے ان کا شیک ہو چکا ہے، مسرت چیمہ جو ہیں ان کے اوپر بھی اعتماد نہیں رہا، اور اسی طرح میاں اسلم اقبال، میاں محمود الرشید، آپ دیکھیں کہ پنجاب میں 2 ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بنانے پڑ گئے، سبطین خان صاحب ایک اور گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اب چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے روز بروز مشکل ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اب آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب بھی کسی مقتدر حلقوں کی گفت و شنید کا معاملہ آتا ہے تو ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بھی نیچے آ جاتا ہے، جو وہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کی ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بناتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہم تو یہ ٹرینڈ نہیں چلاتے، لیکن آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ جب بھی یہ خبریں آئیں کہ عمران خان صاحب کی گفت و شنید اوپر والے حلقوں سے شروع ہو گئی ہے تو ٹرینڈ ایک دم ڈاؤن ہوتا ہے، اور جیسے ہی یہ پتہ لگتا ہے کہ نہیں یہ گفتگو کسی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہی اور وہ ساری چیزیں جس طرح عمران خان صاحب کے جو ان کی جو بات ہے وہ نہیں مانی جا رہی ہیں اس طرح سے نہیں ہے، تو پھر ایک دم سے ٹرینڈ اوپر جاتا ہے۔ اور اب تو یہ بالکل عیاں ہو چکا ہے کہ کیوں عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا، اور اپریل میں جو معاملات تھے وہ کیا سازش تھی، اور کس طرح سے جو اعلیٰ عہدیداروں کو تبدیل کیا جانا تھا، اور اس کے بعد جو پلان
جو ہے عمران خان صاحب کر رہے تھے کہ کس طرح سے وہ یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کریں گے، اور اس کے بعد پھر ایک 10 سالہ منصوبہ جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ کرٹن جو ہے، پردہ جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو عیاں ہوتی جا رہی ہیں کہ کیوں عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالنا جو ہے وہ ضروری تھا، اور وہ کیا پلان تھا۔ لیکن اس کے کاؤنٹر نیریٹو انہوں نے ظاہری بات ہے ایک سازش کا بیانیہ گھڑ لیا اور کہا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کو یہ جواب بھی آہستہ آہستہ دینا ہے، یہ سازش جو وہ کرنے جا رہے تھے اور جس کے نتیجے میں وہ مطلق العنان بننا چاہ رہے تھے، تو اب وہ کیا سازش تھی اور اس کا جواب بھی ان کو دینا ہے۔ اور لوگ جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ ڈے بائی ڈے سمجھتے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے حکومت کے لیے مشکلات تھیں، جو ابھی ٹیک اوور کیا گیا، جو اتحادی حکومت آئی، کس طرح سے ان کے خلاف ایک جمہوری عمل جو ہے یعنی تحریک عدم اعتماد، یہ آئین کے اندر تھا اور آئین کے مطابق یہ سارا کام کیا گیا، وہ سٹیپ لیا گیا، لیکن پھر بھی اس کو سازش عمران خان صاحب نے ڈکلیئر کیا۔ پنجاب کی ساری صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، 20 جو ضمنی الیکشن کے حلقے ہیں ان کو بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں میں ہمارا جو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر اتنی لائف تھریٹس رہیں گی اور اتنے معاملات پر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ احتجاج کیسے کریں گے، کیسے ماسز میں آئیں گے، پبلک میں کیسے آئیں گے، ان لوگوں کی جانوں کو کیوں وہ خطرے میں ڈالیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں اب پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو سوچنا ہے کہ یہ جو بیانیہ اب وہ نیا لائف تھریٹ وغیرہ گھڑ رہے ہیں، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پی ٹی آئی اور اس کی قیادت اور لوگوں پر، ان کے ورکرز پر کیا پڑے گا، اور کیا اس طرح پی ٹی آئی جو احتجاج کی کال دے کر اپنے احتجاج کے ذریعے بات منوانا چاہتی ہے، کیا وہ اس میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی۔ اس کے اندر جتنی اور مزید ڈیولپمنٹس ہمارے پاس آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعیم کیسر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔